بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے دہر کو ویران کر گیا۔ علمی حلقوں میں یہ خبر بڑے رنج و علم سے سنی گئی کہ عالم اسلام کے عظیم مناظر حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت یقینی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہر جاندار نے اس فانی دنیا کو کوچ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا ہوتا ہے، لیکن جب ایسی عظیم ہستیاں چلی جاتی ہیں تو ایک خلا ہوتا ہے جس کو پر کرنا ناممکن سا ہوتا ہے۔ جب حضرت کے انتقال کی خبر پورے ہندوستان بلکہ پورے عالم میں پھیل گئی تو احباب نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ حضرت کے سوانح پر کوئی مختصر سی ویڈیو چلائیں تاکہ امت مسلمہ حضرت کے خدمات اور ان کے کارناموں سے واقف ہو جائے۔ حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ 12 اپریل 1947 بروز شنبہ صوبہ بہار گیا برطانوی ہند میں پیدا ہوئے۔ عربی سوم تک ابتدائی تعلیم مدرسہ انوار العلوم گیا میں حاصل کی۔ اس کے بعد متوسطات کی ابتدائی حصے کی تعلیم مدرسہ مظہر العلوم بنارس میں حاصل کیا، جہاں رہتے ہوئے الہ آباد بورڈ سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ مولوی کا امتحان بھی پاس کیا۔ پھر 1 سال مظاہر العلوم سہارنپور میں تعلیم حاصل کی، پھر 1967 کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ تقریباً 2.5 سال عربی ہفتم تک پہنچ کر 1969 کو کسی وجہ سے جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد امروہہ میں داخلہ حضرت سید فخر الدین احمد کے مشورے سے لیا۔ 1970 میں وہیں سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ اسی دوران الہ آباد بورڈ سے عالم و فاضل کا امتحان پاس کرنے کے ساتھ ادیب کامل کا بھی امتحان پاس کیا۔ فراغت کے بعد حضرت نے مدرسہ اسلامیہ ریوڑی تالاب سمیت بنارس کے متعدد مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیے۔ پھر اس کے بعد 1984 کو موجودہ جھارکھنڈ کے ضلع پلامو میں دارالعلوم حسینیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ کی تقریر و مناظرات سے خاص دلچسپی رہی۔ شروع سے ہی انہوں نے خدمت دین اور بدعات و خرافات کی اصلاح کے لیے میدان مناظرہ و مباحثہ کا انتخاب کیا اور اس میدان کے مشہور زمانہ کہلائے۔ جھریا، کٹک اور کٹیہار کے مناظرے ان کے تاریخی مناظروں میں شامل ہیں۔ رد بدعات پر ان کی خصوصی زرعی خدمات۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ کا 1969 سے دارالعلوم دیوبند سے نکل کر جامعہ مسجد امروہہ میں داخلہ لینے کے بعد کی عملی زندگی میں دیوبندیت کے ایک زبردست بے باک باصلاحیت تقاضا ہے وقت کے لیے بہت موضوع اور ترجمانی کے طور پر انہیں ابھارا اور میدان میں اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ آج وہ مناظر اسلام، متکلم اسلام، ترجمان دیوبندیت، لسان حق، خطیب دوران، محبوب انام سب کچھ بنے ہوئے ہیں۔ اور حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ مناظرے کے وہ تنہا ایسے شہ سوار تھے کہ اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ تنہا فرقہ باطلہ پر دلائل و براہین کی ایسی چھاپ چھوڑتے کہ فرقہ ضالہ حیران و شزدر رہ جاتا اور اپنی شکست بادل ناخواستہ قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بلا کی ذہانت سے نوازا تھا۔ ان کا نام فرقہ ضالہ سنتے ہی ان کے بدن میں لرزہ طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اس دنیا سے گزر گئے اور اپنے پیچھے بہت سے علمی کارنامے اور علمی تصنیفات چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جن میں عصمت انبیاء اور مولانا مودودی، اعجاز قرآنی، رضاخانیت کی علامتی مسائل، احسن التنقیح لرکعت التراویح، العدد الصحیح فی رکعت التراویح، نمازوں کے بعد کی دعا، شہید کربلا اور کردار یزید، مقتدی پر فاتحہ واجب نہیں، انگشت بوسی سے بائبل بوسی تک، ترک تقلید ایک بدعت ہے، بریلیت کا شیش محل، مسئلہ قدرت، حدیث ثقلین، خطبات مناظر اسلام جیسے عظیم ترین کتابوں کو حضرت نے اپنے پیچھے حق متلاشی انسانوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اور حضرت کل گزشتہ 8 جولائی 2023 بمطابق 21 ذی الحجہ 1444 بروز پیر آرا ضلع بھوجپور بہار میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علمی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما کر حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے اہل خانہ اور لواحقین، متعلقین سبھی کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور اس امت کو حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ جیسا نعم البدل عطا فرمائے تاکہ صحیح معنی میں دین اسلام کی ترجمانی ہوتے رہے۔